بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اقبال کی ربائی ہے. داران دریا کے اورا ساحلی نیست، وہ سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. دلیل عاشقان غیر از دلی نیست، وہاں عاشقوں کا سہارا دل کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. اور تو فرمودی رہے بتھا گرفتیم، چونکہ آپ نے فرمایا کہ حج پہ جایا کرو لہذا ہم حج پہ جاتے ہیں. وگرنے جز تو مارا منزلی نیست، ورنہ ہماری تلاش ہماری منزل آپ کے علاوہ کچھ ہے نہیں. ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم آپ کے نام لیوا ہیں جیسے بھی ہیں. ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کے زیر اہتمام. یہ جو علامہ اقبال کی تفہیم ہمارا مقصد ہے اور اس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے اقبال کی تفہیم کے لیے کہ فارسی کی تفہیم ممکن ہو. فارسی ہمارے ایک استاد مرحوم ڈاکٹر آفتاب اصغر صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر شخص فارسی جانتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ فارسی جانتا ہے. آپ سب فارسی کے جاننے والے ہیں. اردو زبان کو کہا جاتا ہے، فارسی میں کہتے ہیں دختر نازنین فارسی. یہ فارسی کی ایک بہت خوبصورت سی بیٹی ہے. 75 سے 80% الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں فارسی کے رائج ہیں. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا میڈیا اور ہمارے دوسرے جو ذرائع ہیں جو ہماری قوم کی، ہمارے بچوں کی تربیت اور انہیں ایک زبان کی تفہیم اور تشکیل کی طرف لے جا رہے ہیں، ان کا کوئی زبان ہی اور ہو گئی ہے. ورنہ وہ شخص جو ہلکا سا کتابوں کے ساتھ شغف رکھتا ہے، جس کو مطالعے کا کچھ نہ کچھ شوق ہے، اس کو فارسی آتی ہے. سارے ادبی اور کتابی الفاظ فارسی زبان میں موجود ہیں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کوئی بہت فارسی کے عالم بن جائیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان 8 کلاسوں میں ہم کوشش کریں گے کہ فارسی زبان کی بنیادی ساخت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور کلام اقبال کے ساتھ ایک اور جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اردو کلام جتنا بھی کہا وہ فارسی کلام کا ٹرانسلیشن ہے، وہ اسی کا ترجمہ ہے. گویا وہ 2 قوموں سے مخاطب تھے. ایک وہ بڑی قوم جو دنیا کے ایک بہت بڑے خطے پہ موجود ہے فارسی کو سمجھنے اور بولنے والی، اور دوسری وہ قوم جو فارسی کو سمجھ نہیں پا رہی تھی. ہم کوشش کریں گے اس کورس میں آپ کو فارسی جملہ سازی، فارسی نئے محاورات، فارسی کے کتابی اسلوب سے آشنائی کروائیں. ہم براہ راست بغیر کسی ادھر ادھر کی کارروائی کے، جیسے ٹوٹکے ہوتے ہیں یا ٹپس ہوتے ہیں، ان سے ہم فارسی تدریس کا آغاز کرنے لگے ہیں. اسم اشارہ یہ اور وہ، یہاں اور وہاں، یہ اسم اشارہ ہے. یہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے این. اچھا، میں وضاحت کرتا چلوں. 2 قسم کی فارسی لکھنے میں بالکل ایک جیسی ہے، لیکن بولنے میں ایک تہرانی لب و لہجہ ہے جس کو تہرانی فارسی کہتے ہیں. دوسری ہے اس کو کہتے ہیں دری فارسی. وہ جو برِ صغیر کے لوگ بولتے تھے یا جس طرح ہمارے بزرگ بولتے اور دیکھتے تھے، اور افغانستان میں اسی طرح بولی جاتی ہے. ان 2 میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے جی دری، ایک ہے تہرانی. یہ البتہ سٹینڈرڈ ہے تہران.
تو این ہم تہرانی فارسی میں بولیں گے اور ای ہم بولیں گے برے صغیر کی فارسی میں یا دری فارسی میں یا افغانی فارسی میں. کوئی نون غنہ کا تصور نہیں ہے. جہاں آسمان لکھا ہوا ہے وہاں آسمان ہے. یہ دری میں؟ جی یہ تہرانی میں. تہرانی میں نون غنہ نہیں ہے. اسی طرح یہ آن ہے تو اس کو پورا نون پڑھنا ہے آپ لوگوں نے. ای اور آن پرانا ہو گیا اور ہم ظاہر ہے کہ بہت جدید لوگ ہیں. یہ ہیں جی اسم اشارہ. اور آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں اردو میں تو جا ہے یعنی گو. ہاں اردو میں بھی اچھی اردو میں جا بطور جگہ رائج ہے. لہذا یہ این جا ہے. این جا نہیں ہے، ان جا. ان جا اور آن جا. یہاں ان جا ہے یعنی اس جگہ اور وہاں آن جا ہے یعنی اس جگہ. اب ہیں افعال ناقص. ناقص ہمارے ہاں کس چیز کو سمجھا جاتا ہے؟ نقص والی، بیکار. یہ ایسے الفاظ ہیں جن کو جب تک کسی اور لفظ کے ساتھ جوڑا نہ جائے یہ فضول ہے. است، بود، شد، گشت اور گردید. ان کو ہم کہتے ہیں افعال ناقص. ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ کے لیے این ہے، یہ پتہ چل گیا کہ وہ کے لیے آن ہے. ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہاں کے لیے این جا ہے، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ وہاں کے لیے آن جا ہے. اب است کا مطلب ہے ہے. اچھا اسی است کو پرانے زمانوں میں یا کتابی فارسی میں یا شعری زبان میں زیادہ تر ہست استعمال کیا جاتا تھا. سو یہ است اور ہست ایک ہی چیز ہے. اسی سے ہستی اور نیستی یا نیستی یہ اسی سے ہے. است یعنی ہونا، ہستی وہ جو ہے اور نیستی جو نہیں ہے. سو است کا مطلب اور ہست کا مطلب ہے. اسی کا متضاد ہے بود. اس پہ میں پیش اس لیے ڈال رہا ہوں کہ فارسی میں بالکل اسی طرح لکھا ہوا لفظ ہوتا ہے اور اس کو بولا جاتا ہے بود. وہ مضارع ہے اس لیے میں نے پیش ڈالی ہے، وہ بعد میں انشاءاللہ بات چلے گی. تو است ہے، بود تھا. اسی طرح جب نہیں ہے تو اصل میں یہ یوں تھا، نا جمع است، اس کو بنا دیا نیست. یعنی نہیں ہے. اور بود کا مطلب ہے تھا. کچھ حروف کو خود گرا دیتی ہیں زبانیں، کچھ حروف کو خود شامل کر لیتی ہیں. چنانچہ یہ اصل میں تھا نابود. اب انہوں نے کیا کہ اس ہے کی کیا ضرورت ہے، اضافی سی لگتی ہے، انہوں نے اکٹھا کر دیا نابود. یعنی نہیں تھا. بود کے ساتھ نون ملا دینا ہے.
ہاں جی اس کو بولیں گے نابود. جی ہاں چونکہ نون پہ واضح طور پہ زبر ہے. وہ یہی ہے یعنی نہ ہے نہ تھا نیست و نابود. نیست نہیں ہے نابود نہیں تھا نہ تھا نہ ہے. اچھا شدھ جی ہاں ختم شدھ ختم شدھ ہے. شدھ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں شدھن کا مطلب ہے ہونا. شدھ ہو گیا. است ہے بود تھا شدھ ہو گیا. اور گشت اور گردید یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ ان میں سے آپ کو کون سا لفظ ہو گیا کے لیے خوبصورت لگ رہا ہے. ان تینوں الفاظ کا مطلب ایک ہی ہے گشت گردید اور شدھ. ان تینوں الفاظ کا مطلب ہے ہو گیا. البتہ گشت اور گردید یہ کتابی فارسی میں زیادہ استعمال ہوا ہے. چنانچہ آپ جو کچھ پڑھیں گے علامہ اقبال کو اس میں گشت اور گردید کا اور شدھ کا تینوں کا استعمال نظر آئے گا. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ختم گشت جی ختم گشت ختم گردید ختم گردید ختم شد. ختم شد بالکل تینوں کا استعمال ہو سکتا ہے. حروف جار کے متعلق یعنی یہ لفظ جار کیوں ہے مجھے نہیں پتا لیکن حروف جار ہیں کیا وہ میں بتا سکتا ہوں. حروف جار کیا ہیں؟ از بہ را تا بر در توش جی توش اصل میں ہے. اس کے نیچے زیر لگے گی کسی اور کے ساتھ ملے گا تو پھر یہ تو یہ ہو جائے گا. جی از کا مطلب ہے سے یعنی فرام. بے کا مطلب ہے کو یعنی ٹی او ٹو ٹی او. آئی گیو دس پین ٹو فلاں یعنی کو میں نے یہ قلم اس کو دیا. اچھا را بھی کو کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. دونوں استعمال ہوتے ہیں کو کے معنوں میں. البتہ یہ جو بے ہے یہ مفعول سے پہلے استعمال ہوتا ہے. البتہ کتابی فارسی میں اور شاعری میں خاص طور پر 80% لفظ را استعمال ہوا ہے بے استعمال نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ کو. اچھا جی بسوں کے آگے لکھا ہوتا ہے سرگودا تا پشاور. تا کا مطلب ہے تک تک. بر کا مطلب ہے پر پر یعنی کسی چیز پر. جی ہاں بر لب نہر نہر کے لبوں پر یا نہر کے کنارے پر. در کا مطلب ہوتا ہے میں. در در آمدن یا درآمدات اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. در آمدات آمد ہے آنا در آمدات ہے اندر آنے والی چیزیں اور بر آمدات
جو باہر جانے والی چیزیں ہیں. سو در کا مطلب ہے میں. یہ جو لفظ توش یہ بھی میں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. البتہ بہت لطیف سا فرق ہے ان دونوں کے استعمال میں. وہ سامنے آئے گا تبھی سمجھایا جا سکے گا. یعنی اب اس کمرے میں ہے اگر تو در اتاق ہے، اور اگر کتاب میں کوئی کاغذ رکھا ہوا ہے تو وہ توش ہوگا. اب یہ کیسے فیصلہ کرنا ہے اس کی کوئی کلیئر آؤٹ لائن نہیں ہے. سو آپ کے ذوق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ساکن ہے. یہ علامت جس حرف کے اوپر آئے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر آپ نے کوئی موومنٹ نہیں دینی اس حرف کو، اس کو روک لینا ہے. اسی لیے ہم اس کو توش کہہ رہے ہیں. ہاں یہ رک گئی ہے ادھر. تو میں توش نہیں کہہ رہا، میں توش کہہ رہا ہوں. ہاں لیکن یہ تو ہی نہیں ہے، وہ اور چیز ہے. طرف کا مطلب ہوتا ہے جانب. اردو میں بھی رائج ہے، میری طرف سے، از طرف من. پائین کا مطلب ہوتا ہے نیچے. اچھا زیر کا مطلب بھی نیچے ہوتا ہے، زیر. جی پائین. پائین کا مطلب ہوتا ہے پایان نامہ ہم کہتے ہیں. پائیں باغ بھی ہے، وہ جو نچلا باغ ہے، سب فارسی ہے. جی جی پائنتی سے وہی پاؤں ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اسی طرح بالا ہے کسی چیز. یہ جو فرق ہے نا پر اور کے اوپر میں، یہ ہے بر اور بالا میں. بر اور بالا میں، کے اوپر بالا ہے اور پر ہے بر. اچھا جی اس کے بعد ہے با. با کا مطلب ہے ساتھ. ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہوں، کتاب میں ضرور دیکھیے گا. جی با کا مطلب ہے ساتھ، کے ساتھ. جی ہاں با ادب، ادب کے ساتھ. با ملاحظہ، ہاں با جماعت کے ساتھ. با وضو. اچھا یہ سارے الفاظ جو آپ بول رہے ہیں با کے علاوہ بھی یہ سارے فارسی ہیں. اچھا ایک چیز ہوتی ہے مفرد اور ایک چیز ہوتی ہے مرکب. مفرد آیا ہے فرد سے. فرد کا مطلب ہوتا ہے ایک، ایک کا مطلب ہوتا ہے اکیلا. تو کچھ الفاظ مفرد ہوتے ہیں، کچھ الفاظ مرکب ہوتے ہیں. ابھی ہم نے دو چیزیں ایسی سیکھنی ہیں ان کے بغیر فارسی نہیں آ سکتی. آپ یہ دیکھیں گے میں نے ان پہلے والے چیزوں کے بغیر نہیں کہا کہ فارسی نہیں آ سکتی، لیکن یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو سیکھے بغیر فارسی نہیں آ سکتی. ان میں ایک ہے مرکب اضافی اور ایک ہے مرکب توصیفی. مفرد کے متضاد ہے یہ لفظ مرکب. آمیزہ، مختلف چیزوں کو ملانا کہتے ہیں مرکب. دو چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے، 10 چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے. اور مفرد وہ چیز ہے جو فرد ہوتی ہے، اکیلی ہوتی ہے، اس میں کچھ اور ملا ہوا نہیں ہوتا. سو دو چیزیں ہیں. ایک ہے مرکب اضافی کہ یہ جو اضافت والا مرکب، یعنی دو الفاظ کو بذریعہ اضافت جوڑنا، یہ بنتا ہے مرکب. اضافت کیا ہوتی ہے؟ یہ اضافت ہے، یہ جو زیر کا نشان لگا ہوتا ہے
یہ اضافت ہے. اچھا، مرکب اضافی بنتا ہے ہمیشہ ملکیت کی وجہ سے. بطور مثال اسلم کا قلم، ہمارا گھر، قائد اعظم کا پاکستان، ان کی دلچسپی وغیرہ وغیرہ. یہ بنائے بغیر آپ نہیں چل سکتے، فارسی نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کو آپ نے اضافت کے ذریعے سے تبدیل کرنا ہی کرنا ہے. جہاں بھی آپ کو ملکیت نظر آئے گی جملے میں، وہاں آپ فوراً اس کی ترتیب الٹ دیں الفاظ کی. ہاں، یعنی اسلم کا قلم، قلم آخر میں آ رہا ہے، اسلم پہلے آ رہا ہے اردو میں. آپ نے اس کی ترتیب الٹ دینی ہے سب سے پہلے. یعنی قلم پہلے آ جائے گا، اسلم بعد میں آ جائے گا. ہمارا خیال، یہ خیال پہلے آ جائے گا، ہمارا بعد میں آ جائے گا. بیچ میں سے کا غائب کر دینا ہے. ملکیت کے لیے جو ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو غائب کرنا ہے. اب دیکھیں، یہ ترتیب ہے ان کی اردو میں. بیچ میں لفظ کا، کی، کے آیا ہوا ہے، اس کو ختم کرنا ہے سیدھا سیدھا. اور پھر کیا کرنا ہے، اس کو ادھر لے آنا، اس کو ادھر لے جانا. کتاب نجم، دبستان اقبال، بالکل ٹھیک. جی ہاں. اسی طرح استاد کی آواز، صدا کہتے ہیں آواز کو، صدائے استاد. اچھا، کوئی بڑی یہ نہیں ہے فارسی میں، فارسی میں بڑی یہ کا وجود نہیں ہے. اسی لیے حمزہ بڑی یہ بھی کوئی نہیں ہے. سو جہاں آپ کو اردو میں یہ استعمال کرنا پڑتا ہے، وہاں آپ فارسی میں صرف یہ چھوٹی یہ استعمال کریں گے، اور نیچے وہ ظاہر اضافت تو لگنی ہے. آپ بول رہے تھے صدائے استاد، تو یہ صدائے استاد اردو میں ہے، فارسی میں بڑی یہ ہے کوئی نہیں. لہذا ہم اس کو بولیں گے صدائے استاد. یہ کی انڈیپینڈنٹ آواز ہے، صدائے استاد. کلیئر ہو گیا یہ؟ جی، فارسی میں زیر ضرور آئے گی، اور زیر مفہوم دے گی ملکیت کا، کی، کے، اس کا مفہوم دے گی. ہاں، یہ صدائے استاد. گدائے، ہم کہتے ہیں گدائے در مولا، ٹھیک ہے، اس میں اضافت در اضافت ہے. مولا کے در کا گدا، تو گدا سب سے پہلے آ جائے گا. اسی ترتیب سے در پہلے آ جائے گا، وہ والا لفظ آخر ہے. سو گدائے مولا کی بجائے ہم پڑھیں گے گدائے مولا، گدائے مولا. یہ پورا بولنا ہے. ہاں، جائے نماز. اچھا، یہ جائے کیا ہے؟ وہی جگہ. جائے نماز کی بجائے جائے نماز. لیکن ہم آئے گی، لکھنے میں تو آئے گی. یعنی جب آپ بنائیں گے مرکب اضافی، کس کی صدا، تو ملکیت آ جائے گی. اس کے لیے ہمارے پاس اردو میں تو یہ بڑی یہ اور حمزہ ہی آئے گا، صدائے استاد.
ہاں جی ہاں جی، فارسی میں ایسے لکھیں گے جی، یعنی جہاں بھی اردو میں آپ کو بڑی یہ کے اوپر حمزہ نظر آئے گی، آپ نے ان دونوں کو کاٹ کے یہ چھوٹی یہ لگا دیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے مرکب توصیفی. اچھا، یہ مرکب اس لیے ہے کہ دو لفظوں کو مل کے باندھ رہا ہے نا ہمیشہ، دو یا دو سے زائد کو، اس لیے مرکب ہے. مفرد ہے صدا، صرف صدا مفرد ہے. مرکب ہو گیا جب دو کو ملایا. اب مرکب توصیفی ہم کر رہے ہیں. توصیف ہے وصف سے. وصف کا مطلب ہے صفت. یہ صفت جو ہمارے ہاں استعمال ہو گیا ہے اردو میں، وہ صرف خوبی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ خوبی اور خامی دونوں اس میں موجود ہیں. جب کسی کی ہم صفات کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو بھی باتیں موجود ہیں، اچھی اور بری، وہ دونوں. تو مرکب توصیفی ہے جس مرکب میں کسی شخص کی صفت بیان کی جائے، کسی جگہ کی صفت بیان کی جائے، کسی چیز کی صفت بیان کی جائے. کھٹا انار، خوبصورت آدمی، پڑھا لکھا پاکستان، پنجاب، نیا پاکستان. ٹھیک ہے، یہ ساری خوبیاں ہیں، یہ ساری صفات ہیں، ان کا مرکب بنانا ہے. صفت اور موصوف. موصوف کہاں گئے ہیں؟ یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. موصوف کے بارے میں انہوں نے یہ کہا، یعنی جس کی باتیں ہو رہی ہیں، جس کا اچھا برا کہا یا سوچا جا رہا ہے، وہ ہے موصوف. موصوف میں بھی آپ نے الفاظ کی ترتیب فوراً چینج کر دینی ہے. یعنی پیارا لڑکا تو لڑکا پہلے لے آنا ہے، پیارا بعد میں لے آنا ہے. نیا پاکستان، پاکستان پہلے آئے گا، نیا بعد میں آئے گا، جس طرح ہم نے مرکب اضافی میں کیا تھا. کشور حسین، خوبصورت ملک، ملک پہلے آ گیا اور حسین بعد میں آ گیا. گویا اردو میں ہمارے پاس صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے. فارسی میں ہم نے موصوف کو پہلے لے آنا ہے، صفت کو بعد میں لے آنا ہے. مسئلہ صرف ایک ہونا ہے آپ کو فارسی میں کہ آپ اپنا ذخیرہ الفاظ کتنا بڑھاتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے جی ضمیر، ایک اسم ہوتا ہے، ایک ضمیر ہوتی ہے. اسم ہوتا ہے نام. نام کو معزز زبان میں، شرفاء کی زبان میں اسم کہتے ہیں. آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ اور ایک چیز ہوتی ہے ضمیر، جو شاذ و نادر اب کسی کا زندہ ہے. اجتماعی ضمیر کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ. اسم کے متبادل کے طور پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں. اسم ہے، نام ہے جی، اقبال ہے، ارشد ہے، نجمہ ہے، سکینہ ہے، جو بھی ہے. کسی بھی اسم کے متبادل کے طور پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں. اب اس کی تقسیم بندی کر دی ہوئی ہے کہ جی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں. اب واحد غائب کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا شخص جو موجود نہیں ہے. یعنی شخص ایک ہے، ایک خصوصیت اس میں یہ ہے،
دوسری یہ ہے کہ وہ موجود نہیں ہے. مثلا فاطمہ آئی تھی، وہ کہاں ہے؟ یہ جو لفظ وہ استعمال ہو رہا ہے یہ فاطمہ کے اسم کے متبادل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. سو اس کو کہتے ہیں ہم ضمیر. وہ اچھا، اسحاق، امجد اور فاطمہ اور ڈھیر سارے لوگ وہ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھ کر کہیں چلے گئے، وہ لوگ اٹھ کر کہیں چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈھیر سارے لوگ ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، لیکن اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں، غائب ہیں. تو یہ ہوتا ہے جمع غائب. سو جمع غائب میں اردو میں ہمارے پاس وہ لوگ یا انہوں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ایک ایسا اکیلا آدمی جو میرے سامنے موجود ہے، وہ ہے واحد بھی ہے اور حاضر بھی ہے. تو اس کو اردو میں اگر کافی بے تکلفی ہو تو کہتے ہیں، نہیں تو تم کہہ لیں گے. ہاں، اس کے لیے آپ کے لیے چونکہ فارسی میں انہوں نے الگ سے ایک خانہ بنایا ہوا ہے جہاں ایک آدمی کو عزت دینے کے لیے آپ کئی لوگوں کا درجہ دے رہے ہیں. یعنی والد صاحب آئے تھے پھر وہ چلے گئے. اب ظاہری گرامر کی روح سے یہ ڈھیر سارے والد صاحب ہیں، تو والد صاحب تو ایک ہوتا ہے، لیکن والد صاحب کئی لوگوں کے برابر ہوتا ہے. کوئی بھی شخصیت جو اپنے فرد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جمعیت پہ بھاری ہو، اس کو ہم آپ کہتے ہیں. یہ واحد حاضر ہو گیا جی. جمع حاضر. جمع حاضر کے لیے بہت سارے لوگ بھی موجود ہوں، میں جب آپ کو مخاطب کرنا ہے تو میں نے آپ سے یہی کہنا ہے کہ آپ توجہ فرمائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اسی کے اندر آ گیا ہے. یہ واحد کو عزت دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. آپ یا آپ لوگ دونوں، کیونکہ آپ جمع ہیں اور حاضر ہیں، سامنے موجود ہیں. جی نہیں، یہ اردو کے ابھی میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد ان کا متبادل، یعنی ہمیں پہلے یہ پتہ چلے کہ اردو میں ضمیر کیا ہے. اس کے متبادل جو فارسی میں ہوں گے وہ میں بتاتا ہوں. متکلم ہوتا ہے کلام کرنے والا، کلام اس کا مادہ ہے. تو واحد متکلم ایک شخص جو کلام کر رہا ہے یا ایک شخص جو کام کر رہا ہے، وہ ہوتا ہے واحد متکلم. اکیلا جو آپ سے بات کر رہا ہے، یا اکیلا جو کوئی کام کر رہا ہے. تو اس کے لیے اردو میں تو ہے میں، اور جمع متکلم ڈھیر سارے لوگ جو کلام کر رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، وہ ہے ہم. وہ یعنی واحد غائب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فارسی میں او. جمع غائب کے لیے آنہا. اس کو اکٹھا بھی لکھتے ہیں اور الگ الگ بھی لکھتے ہیں. آنہا. فارسی میں بھی
واحد حاضر کے لیے تو کو ذرا پولائٹ کر لیتے ہیں اور تو بولتے ہیں. آنہا الگ الگ ہے اور آنہا اکٹھا ہے. آپ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے شما. ڈھیر سارے آپ ہوں تو پھر شما ہا بھی استعمال کر لیتے ہیں. یعنی ایک ہے جی آپ اکیلی میرے ساتھ بات کر رہی ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ جی آپ یہ کریں تو میں کہوں گا شما. اگر یہ ڈھیر سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں سب سے مخاطب ہوں تو مجھے کہنا چاہیے شما ہا. یہ جو ہا کا لفظ ہے یہ جمع کی علامت ہے اصل میں. اور جمع حاضر کے لیے بھی یہ تو ظاہر ہے کہ شما ہا ہی استعمال ہوگا. یہاں واحد جمع غائب کے لیے ایشان بھی استعمال کر لیتے ہیں. شمع غائب کے لیے جی ایشان. آنہا جی آنہا زیادہ رائج ہے پر ایشان بھی استعمال ہوتا ہے. میں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے من اور ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے ما. جی واحد غائب او، جمع غائب آنہا یا ایشان. واحد حاضر کے لیے تو یا شما. تو ہے یہ، تو نہیں پڑھنا، تو صرف اردو میں ہے. یہ تو ہے جس طرح اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں میں تو نہیں گیا تھا تو یہ یوں تو بولنا ہے. جمع حاضر کے لیے شما ہا اور واحد متکلم کے لیے جب آپ فاعل بنے ہوئے ہیں تو تب آپ نے من کا استعمال کرنا ہے اور جمع متکلم کے لیے آپ نے ما کا استعمال کرنا ہے. اب ضمیر کی دو قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں ضمیر منفصل. یہ جو ہم نے لکھے ہیں یہ منفصل ہیں. منفصل ہے فاصلے سے، فصل سے. فصل کہتے ہیں جدائی کو اور فاصلہ اسی فصل سے ہے. اور منفصل وہ ہے جو بالکل الگ تھلگ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، فاصلے پر ہے، دوسرے لفظ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، فاصلے پر ہے. وہ ہے ضمیر منفصل. دوسرا ضمیر ہے ضمیر متصل. اتصال، جڑا ہوا، ساتھ لگا ہوا. متصل، ہمارے گھر سے متصل ایک باغ ہے. اچھا، اسی کو ضمیر متصل کو علامات ضمیر بھی کہتے ہیں. او کے لیے کوئی علامت نہیں ہے. علامات ضمیر یعنی ضمیر کی علامتیں. دو ضمیر ہیں، ایک ہے انڈیپینڈنٹ ضمیر، الگ تھلگ لفظ پورا جیسے یہ اوپر آئے ہیں او، آنہا، شما، شماہا، من اور ما. دوسرا ہے ضمیر متصل جو اس بات کی آگاہی دے دیتا ہے کہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں علامات ضمیر. ضمیر کی علامتیں کچھ وضع کر لی ہیں انہوں نے. اس کی کوئی علامت نہیں ہے واحد غائب کی. جمع غائب کی اس کو ند نہیں کہنا، یہ نون دال ہے. نون دال ہی کہنا ہے کیونکہ اگر ند کہیں گے تو اس میں مسائل پیدا ہوں گے.
جمع حاضر کے لیے علامت ہے چھوٹی یہ. واحد غائب کی کوئی علامت نہیں ہے, کوئی ضمیر متصل نہیں ہے. جمع غائب کی علامت ہے نون دال. میں یہ بتا رہا تھا کہ جی ہمارے پاس ایک لفظ ہے رفت, آمد و رفت. اب اگر لکھا ہوا ہوگا رفتند تو بے شک پہلے آنہا یا ایشان نہ لگا ہوا ہو. یہ نون دال ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ چلے گئے, ڈھیر سارے لوگ چلے گئے. یہ اختصار کے ساتھ جب آپ بہت پڑھتے پڑھتے قابل ہو جاتے ہیں, لائق ہو جاتے ہیں, ادیب بن جاتے ہیں, تو پھر اس موقع پہ ان کا تردد نہ بھی کریں تو کام چلتا ہے. ضمیر منفصل کا تردد اگر نہ کیا جائے تو پھر بھی کام چلتا ہے. یعنی رفتی کا مطلب یہ ہے کہ تو گیا, اس کے لیے تو رفتی کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. یہ چھوٹی یہ اشارہ کر رہی ہے اس بات کی کہ یہ واحد حاضر کی بات ہو رہی ہے. اچھا, جمع حاضر کے لیے یہ دال, اور واحد متکلم کے لیے میم, اور جمع متکلم کے لیے یہ میم. اس کو یم نہیں پڑھنا اور اس کو ند نہیں پڑھنا اور اس کو ید نہیں پڑھنا. اس کو نون دال, یہ دال, میم اور یہ میم ہی پڑھنا ہے. آمدن, ہاں جی, ہاں, نشستند و خوردند و برخاستند, بیٹھے, کھایا پیا اور چلے گئے. اس کا مطلب یہ جو نون دال ہے یہ ڈھیر سارے لوگوں. اب اسی کی جگہ اگر ہو نشستم, خوردم اور برخاستم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں. اگر یہ ہو کہ جی نشستیم, خوردیم, برخاستیم تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں نے یہ کام کیا. اگر ہو کہ نشستی, خوردی و رفتی تو اس کا مطلب ہے تو نے یہ کیا, ہاں تم نے کیا. جی, جب کسی کو فاعل کوئی اور ہے تو پھر وہ آپ کے سامنے بھی بیٹھا ہوا ہے اور اکیلا بھی ہے تو پھر وہ تو ہوگا, تو اس کو فارسی میں کہیں گے. اگر میں اپنی بات کرنے لگا ہوں تو پھر من ہوگا. اگر ہماری سب کی بات کرنے لگا ہوں تو ما ہوگا. اگر کسی اکیلے غیر موجود شخص کی بات ہو رہی ہے تو پھر وہ ہوگا, یعنی او ہوگا. جب ہم کہتے ہیں پہلے زمانے میں استعمال ہوا کرتا تھا تو کیا مطلب ہے؟ ہما کہتے ہیں سب کو, سب, اور شما شما کہتے ہیں آپ, آپ, ہاں, تو آپ سب. خوش آمدید, آپ نے یہ لفظ سنا ہوا ہے, اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی آپ کا آنا مجھے اچھا لگا. خوش آمدید. اب آپ اکیلے بھی ہو سکتے ہیں, عزت سے آپ کو جمع کے طور پہ بلایا جا رہا ہے, اور آپ ڈھیر سارے بھی ہو سکتے ہیں. کسی بھی زبان کو شروع کرنے کے لیے کوئی سرچشمہ ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں, اس سرچشمے کو کہتے ہیں مصدر. جہاں سے کوئی چیز صادر ہوتی ہے, میم, صاد, دال, رے. اردو میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نا آتا ہے. جیسے اٹھنا, بیٹھنا, سونا, کھانا, پینا وغیرہ وغیرہ. جتنے بھی افعال ہیں وہ مصادر ہیں. یہ کسی بھی زبان کا سرچشمہ ہے. مشعل, جہاں سے شعلہ نکلتا ہے,
مصدر جہاں سے کوئی چیز صادر ہوتی ہے، سرچشمہ جسے آپ کہتے ہیں، سرچشمہ بھی اصل میں سر چشمہ ہے، چشمے کا سرا، چشمے کی بنیاد، مقتل جہاں قتل ہوتا ہے، اسی طرح مصدر جہاں سے کوئی چیز صادر ہوتی ہے، اور کوئی چیز کیا اصطلاحی مفہوم میں جہاں سے زبان پھوٹتی ہے، جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے اس کو مصدر کہتے ہیں۔ اردو میں اس کی پہچان نون الف نا ہے، لیکن فارسی میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں تے نون یا دال نون آتا ہے، یہ تن یا دن نہیں ہے۔ تے نون آتا ہے یا دال نون آتا ہے، جیسے رفتن اور خوردن۔ سارا چکر یہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد آسانی ہی آسانی ہے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے جو آپ نے بہت غور سے مد نظر رکھنا ہے، یہاں آپ نے ساری توجہ رکھنی ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم کیا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہم جتنی بات کریں گے وہ ہم ان کے حوالے سے کریں گے۔ میں کہوں گا کہ یہ واحد غائب ہے، میں کہوں گا یہ جمع غائب ہے، ٹھیک۔ مصدر، فارسی کا مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں تے نون یا دال نون آتا ہے، صرف نون نہیں آتا، یعنی آسمان کوئی مصدر نہیں ہے، اس کے آخر میں نون آ رہا ہے۔ سو آخر میں تے نون یا دال نون آتا ہے، جیسے رفتن ہے اور خوردن ہے۔ خوردن کا مطلب ہے کھانا، اور رفتن کا مطلب ہے جانا، اور آمدن کا مطلب ہے آنا۔ کلیئر؟ جہاں یہ الفاظ اس صورت میں آپ کے سامنے آئیں گے اس کو آپ مصدر سمجھیں گے۔ اچھا، اب جب کوئی کام ہو رہا ہے اور اس کی کسی کو اطلاع دینی ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جو انگریڈینٹس ہم نے پہلے جمع کیے تھے ان کو استعمال میں لایا جائے، یعنی اس کے لیے حروف جار کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کے لیے افعال ناقص کی ضرورت پڑ سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پر ابھی ہم صرف اس کو کہتے ہیں گردان، صرف گردان کریں گے، ابھی ہم لمبا جملہ نہیں بنائیں گے۔ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی مصدر آتا ہے تو اس کا نون کاٹ دیں، اس کا نون کاٹ دیں۔ رفتن یا خوردن، یہ دو مصادر آپ کے سامنے ہیں۔ اب آپ ان کو جملے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان کو بامانی بنانا چاہتے ہیں، تو مختصر ترین صورت ہم کر رہے ہیں جس میں ارکان جملہ ہمارے فاعل اور فعل ہیں، بس ایک جس نے کام کرنا ہے اور دوسرا کیا کام کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام جملے میں استعمال کرنے سے پہلے آپ یہ کریں کہ نون کاٹ دیں۔ تسکین ملی نا، چیزیں لے کے چل، ایک تو ہم نے کام کی ہے، نون کاٹ دیا آپ نے۔ جو ہی آپ نے نون کاٹا ہے تو جو کچھ بھی باقی بچا ہے وہ ماضی مطلق کا واحد غائب ہے۔ یہ میں آپ سے کہہ رہا تھا، توجہ رکھیے گا، کیونکہ ہم بات اس طرح کریں گے۔ جب آپ مصدر کا نون کاٹ دیں گے تو باقی جو کچھ بچے گا، نمبر ایک وہ ماضی مطلق ہوگا، نمبر دو وہ واحد غائب ہوگا، یہ طے ہے۔
ماضی مطلق کا مطلب یہ ہے ایسا ماضی، ایسا گزرا ہوا زمانہ جس کے بارے میں یہ تو پتہ ہو کہ یہ وقت گزر گیا ہے یا یہ کام انجام پا چکا ہے، لیکن یہ پتہ نہ ہو کہ 1 سیکنڈ پہلے ہوا ہے یا 100 سال پہلے ہوا ہے۔ ماضی مطلق، ایسا ماضی جو بس ماضی ہے، وہ گیا، اس نے کھانا کھایا، میں اٹھا، میں نے کتاب پڑھی، ہم بازار گئے، کوئی پتہ نہیں ہے یہ 10 دن پہلے کی بات ہو رہی ہے، یہ ابھی 5 منٹ پہلے کی بات ہو رہی ہے، اتنا پتہ چل رہا ہے کہ یہ ماضی ہے۔ یہ ہوتا ہے ماضی مطلق۔ ہم اپنے ٹینسز یہیں سے شروع کر رہے ہیں کیونکہ اس میں ہمیں آسانی یہ ملتی ہے کہ جی ہم مصدر کا سب سے پہلے نون کاٹ دیتے ہیں، باقی جو کچھ بچتا ہے وہ، اب یہ خوردن مصدر ہے، کھانے سے شروع کرتے ہیں ہم، اس کا ہم نے نون کاٹ دیا اور اس کو یہاں لے آئے تو یہ بن گیا خورد۔ خوردن کا مطلب ہوتا ہے کھانا۔ ابتدائی طور پر پریکٹس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ضمیر متصل بھی اور ضمیر منفصل بھی دونوں کا استعمال کریں۔ سو اس سے پہلے یہ ہم او لگا دیتے ہیں اور ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ اس کی کوئی علامت نہیں ہے، علامت ضمیر اس کی نہیں ہے، واحد غائب کی۔ تو یہ ہوا او خورد۔ ترجمہ کیا ہوا؟ اس نے کھایا۔ ماضی مطلق کے اردو کے جملوں کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں یہ الف اور حمزہ بڑی یہ آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہو گیا او خورد، اس نے کھایا۔ مجھے آپ بتائیں دوسری رو میں جی کہ اس کو اب ہم نے اگر اس میں لانا ہے تو کیا کریں گے؟ اچھا ایک میں کر کے دیتا ہوں، سوری میں زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا۔ یہ او خورد اس نے کھایا، آنہا، اچھا بچا ہوا لفظ ہمارے پاس کیا ہے؟ خورد۔ علامت ضمیر کیا ہے؟ نون دال۔ تو بنا کیا؟ خوردند۔ جی نہیں، ہم نے پریکٹس کے لیے دونوں استعمال کرنے ہیں، اس لیے کہ اس سے ہمیں مدد ملے گی پڑھتے ہوئے ابتدائی طور پر کہ ہم نے اگر جمع غائب کا ضمیر لگایا ہے تو پھر اینڈ میں علامت بھی اسی کی لگائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آنہا لکھ کے آگے چھوٹی یہ ڈال دیں۔ جملہ بالکل ٹھیک ہوگا، اور شاعری میں خاص طور پر انہی علامتوں کی وجہ سے آپ پہچانیں گے، اس میں ضمیر منفصل عام طور پر استعمال نہیں ہوگا۔ تو یہ یوں بھی ہو سکتا ہے، خورد، خوردند، خوردی، خوردید، خوردم اور خوردیم، یہ یوں بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی آسانی کے لیے، آپ کو پکا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو ہم کریں او خورد۔ آنہا، جو ہی ہمارے دماغ میں آنہا آیا ہمیں دو چیزیں پتہ چل گئیں، ایک یہ کہ یہ جمع غائب ہے، دوسری یہ کہ اس کی علامت نون دال ہے، اس بچے ہوئے لفظ کے ساتھ ہم نے وہ لگانی ہے۔ تو آنہا خوردند، تو خوردی، شما خوردید۔ سو یہ یوں ٹھیک ہے، خوردند مطلب انہوں نے کھایا، لیکن ہماری تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ضمیر متصل اور ضمیر منفصل دونوں استعمال کریں۔
مصدر ہمارے پاس آیا, ہم نے اس کا نون کاٹا, نون کاٹنے کے بعد جو کچھ بچا ہے پیچھے اسی کو ہم نے استعمال کرنا ہے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ واحد غائب میں کوئی علامت نہیں ہے, لہذا او خرد آ گیا. اب لفظ تو ہمارے پاس خرد ہے جو ہم نے آگے چلانا ہے. تو آنہا جمع خرد جمع نون دال, آنا خوردند, انہوں نے کھایا. میں نے کہا اردو میں اس کی علامت یہ ہے ماضی مطلق کی کہ اس کے آخر میں یہ الف یا حمزہ بڑی یہ آتا ہے. انہوں نے کھایا تو ہمارے پاس ضمیر منفصل ہے, خرد اصل لفظ ہے, ساتھ ہم نے چھوٹی یہ لگائی. جی جی بالکل, ہمیشہ جملے کے آخر میں علامت ضمیر آنی ہے. فاعل سب سے پہلے آئے گا, کام کرنے والا سب سے پہلے آئے گا, اور اگلے کسی مرحلے میں فاعل آئے نہ آئے آپ علامت ضمیر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس جملے کا فاعل کیا ہے. اب جی وہ جیسے جب من آیا ہے تو صرف میم لگنی ہے, نہیں من لگائیں گے, ہاں من خوردم ما خوردین, ٹھیک ہے جی. اب آ گیا جی رفتن. رفتن مصدر ہے, آپ نے اس کا نون کاٹ دیا ہے, آپ ذرا گردان کریں گے. آن کوئی نون گنا نہیں, شاباش, نہیں بیچ میں سے تو چھوڑ گیا, یعنی واحد حاضر چھوڑ گئے ہیں تو جی جی ما رفتین, بالکل ٹھیک ہے. ترجمہ بھی بتا دیں. رفتن کا مطلب ہے جانا, ٹھیک ہے, صرف ترجمہ بتاتے ہیں. تو گیا آپ سب گئے, میں گیا, ہم گئے. شاباش. نوشتن. نوشتن کا مطلب ہوتا ہے لکھنا. شاباش. تو نوشتی, شما نوشتی, من نوشتم, ما نوشتی. شاباش. اب بچے آپ اس کا ترجمہ کریں. ہاں ہاں سر اس نے لکھا, انہوں نے لکھا, تم نے لکھا, تم سب نے یا آپ سب نے لکھا, میں نے لکھا, ہم سب نے. شاباش. خاندان مصدر جی. خاندان کا مطلب پڑھا, خاندان کا مطلب ہوتا ہے جی پڑھنا. آپ کے پیچھے نہیں جی نہیں, ٹھیک ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف گردان بولتی تھے. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے جی. آپ ذرا اس کا ترجمہ بتائیں. نے پڑھا, انہوں نے پڑھا, تم نے پڑھا, تو نے پڑھا, تم سب نے پڑھا, میں نے پڑھا, ہم سب. شاباش. اب جی ہمارا پہلی کلاس کا وقت تو ہو گیا ہے ختم. میں آپ سے یہ توقع کروں گا کہ آپ اپنی کتابوں میں گھر بیٹھ کے دیکھیے گا. یہ شاید 28واں یا کتنا سبق ہے جس میں مصدر لکھا ہوا ہے, وہاں تک مطالعہ کریں
اور 10 مصادر مصدر نامہ بھی دیا ہوا ہے کتاب کے شروع میں. 10 مصادر کی گردانیں آپ نے اسی طرح کرنی ہے, اوپر گردان نیچے اس کا ترجمہ. وہ پھر اگلی کلاس میں آپ سے لے لوں گا. پھر مطلب 1 منٹ سر, جی اوپر تو یہ والی گردان ہوگی اور اس کے نیچے پھر ہم مستر کے ساتھ بنائیں جی, گے. سب سے اوپر بس صرف یہ لائن لکھنی ہے اوپر والی, یہ کوئی لکھنے کی ضرورت نہیں. چلیں وہ تو اپنے ہاں, اپنی آسانی کے لیے. اور پھر اس کے بعد گویا یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ 10 مصادر کا ماضی مطلق کی گردان آپ نے کر کے لانا. ٹھیک. بہت بہت شکریہ.